ناظرین، خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایران سے تیل لینا یعنی کہ خریدنا شروع کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے جس کا بہت پہلے سے انتظار تھا۔ اب میں آگے جا کے اس کا جائزہ لیتا ہوں کہ یہ خبر واقعی ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے تیل ابھی آیا نہیں آیا، یہ تو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے لیا یا نہیں لیا، لیکن اگر پاکستان ایران سے تیل لیتا ہے، ایران سے گیس لیتا ہے، جس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، پاکستان کے عوام کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ یعنی ہمارے لیے گیس اور تیل کی قیمتیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، ان کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے خبر جو اس وقت ہے سوشل میڈیا پہ ہے، بہت سے معتبر اکاؤنٹ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تیل، ایران سے پہلا جہاز پاکستان کی طرف آ گیا ہے۔ ایران سے لیا ہوا تیل، ایران سے تیل لینے کا ایک ہی مطلب ہے، دنیا میں اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ سستا تیل ہے۔ اور پھر پاکستان کو ظاہر ہے، پاکستان کو تو اور سستا ملنا چاہیے، لیکن نہ بھی اور سستا ملے، جو اس وقت ایران باقیوں کو جس قیمت پہ تیل دے رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک دو کو دے رہا ہے ویسے، یعنی کہ چائنا اور کسی ایک اور ملک کو، تو وہ پاکستان کو اس ریٹ پہ ہی دے دے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ ہم نے رابطہ کیا اپنی وزارت پیٹرولیم کے ساتھ، انہوں نے نہ اس خبر کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ یہ خبر ہے اس میں کہ تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں جی پتا ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہوا ہو۔ تو یہ جو تردید اور تصدیق نہ کرنا ہے، یہ ایک کہانی ہے پوری، اس میں ایک پوری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ غالب امکان ہے، زیادہ چانسز ہیں اور کہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور پاکستان نے ایران سے تیل حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے بھی اس پہ کوئی دوسری بات کرنا مشکل ہوگی، یعنی کہ انکار کرنا مشکل ہوگا کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ پابندیاں ہیں بھی نہیں، یعنی کہ پاکستان ایران کی جو سانس ہے، معاشی سانس جسے کہتے ہیں، اس کو بحال رکھنے میں اپنے اگر 9 روٹس دے سکتا ہے تو تیل کیوں نہیں لے سکتا؟ اور یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے بہت پہلے سے اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، میں مسلسل کہہ رہا ہوں، آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ پاکستان کو ایران سے تیل اور ایران سے گیس لینا شروع کر دینی چاہیے، لینی چاہیے۔ ہماری معاشی مشکلات کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک بارڈر کراس موجود ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بارڈر کے ساتھ موجود ہے، ہم کیوں وہ تیل نہیں لیتے جبکہ ہم پہ کوئی پابندی ہو؟ مطلب امریکہ کی تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اور تو کسی نے لگائی بھی نہیں ہے۔ اگر یورپی یونین نے لگائی بھی ہیں تو وہ کیا معنی رکھتی ہیں؟ امریکہ نے کچھ کہے گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو یہ ہماری حکومت جو ہے، یہ شباز حکومت جو ہے، یہ ہل کے نہیں دے رہی۔ مطلب یہ کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اس وقت کہ جب آپ ایران پہ احسان کر رہے ہیں اور وہ آپ کا شکر گزار ہے، احسان مند ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی پاکستان نے، یہ تو کہنا دور کی بات ہے، وہ احسان کا اعتراف کر رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 20 دفعہ اس نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو ایسے میں اس کو کیا پرابلم ہے کہ آپ کو تیل دے دے اور اسی ریٹ پہ دے جس ریٹ پہ وہ چائنا کو دیتا ہے؟ تو وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، سنیے۔ اگر ہم ایران سے تیل لیتے ہیں تو وہ ہمیں $10 سے $20 فی بیرل سستا پڑتا ہے، یعنی کہ $20 آپ لگائیں۔ 10 سے تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ ویری کرتا ہے مختلف ملکوں کے ساتھ، لیکن پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلامی برادر، ہمسایہ اور اب ایک محسن ملک ہے، تو بالکل ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ $20 سستا دے گا، اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس کا وہ 35 سے 45% اس وقت وہ تیل ایران سے لے سکتا ہے۔ یعنی ٹیکنیکلی، لاجسٹکلی، ہر لحاظ سے یہ فیزیبل ہے، پاسبل ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
हमारे साथ हर तरह का उनके साथ रूट खुले हुए हैं, वो समुद्र का रूट हो या वो खुश्की का रूट हो। और फिर ये कि ये तेल जो है ये आना भी हमारी बहुत अच्छा, उसमें फासले का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बलूचिस्तान के रास्ते में वो दे दे, वो हमें मकरान की तरफ से दे दे, वो हमें समुद्र की तरफ से दे दे, तो जहाँ जहाँ हमारी रिफाइनरीज हैं वहाँ तक तेल पहुँच सकता है बड़ी आसानी से। और ये जो फ्रीट का खर्चा होता है, यानी कि जो किराया पड़ता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है उसकी बचत कितनी होगी वो ज़रा देखिए। पाकिस्तान का सालाना बिल पता कितना बनता है? ये तेल हम जो ख़रीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना, तो इसका एक बिल होता है, एक पैसे बनते हैं, तो वो पाकिस्तान डॉलर्स में पे करता है, तेल खरीदता है डॉलर्स में देता है, इसलिए ज़्यादा मसला है। वो हम 9 से 12 अरब डॉलर सालाना देते हैं, ये बिल बनता है हमारा। तो अगर ये हम ईरान से लेंगे तो इसमें से सीधा सीधा आप एक बड़ा सादा सा हिसाब जो हमने किया है उसके मुताबिक 3 अरब डॉलर माइनस हो जाएंगे तेल में से। अगर आप ईरान से, मैंने ये 35 से 45% जो आपकी ज़रूरत का तेल है वो सिर्फ हासिल करें। इससे ज़्यादा जैसे जैसे आप हासिल करेंगे ज़्यादा उससे ज़ाहिर है कि आपका बिल कम से कम होता चला जाएगा। 3 अरब डॉलर वो हैं जिसके लिए हम हाथ फैलाते हैं यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, चाइना के सामने कि हमें कर्जा दे दो। तो वो तो कर्जा है, ये तो आपका 3 अरब डॉलर जो है वो सीधा सीधा आपकी जेब में वापस आ रहा है। तो इतना बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई पेट्रोल का मामला। अब इससे आगे हम चलते हैं जो इससे भी बड़ा है, और आप सुने और बिल्कुल सर दुने। वो ये है कि जो गैस है वो इतना बड़ा आप हमें ये इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है कि किसी की सोच होगी। पहले नंबर पे तो हम ईरान की तरफ से गैस की फ्राहमी जो है उसका हमारा, आपको पता है कि आज से 20 साल पहले हमारा मुआहदे पे अमल दरामद हो चुका, आधा अमल दरामद हो चुका, 20 साल हो गए। हमारी सरहद पे उनकी गैस पाइपलाइन पड़ी हुई है, उन्होंने गैस पाइपलाइन तामीर करके हमारी सरहद पे छोड़ दी थी, और हम अमेरिकी पाबंदियों से डर गए थे। मान लेना चाहिए, डर गए थे हम, हमारी हवा निकल गई थी। हालांकि उस वक्त हमने बना ली होती तो अमेरिका ने क्या ही कर लेना था, कोई एक आध हमारी किसी कंपनी पे कोई पाबंदी लगा देता। और अमेरिका को हमेशा संभालना और डॉज करना तो हमें आता ही है, लेकिन डर गए भाई, डर गए तो डर गए, जो डर गया वो मर गया। इतने साल से हम इस अपनी तवानाई की कमी का हमें सामना है, और हमारी मईशत को कितना बड़ा नुकसान है ये कोई कैलकुलेटर लेके बैठे तो यकीन करें ज़मीन हिल जाएगी। चलें, अब तो भाई मसला नहीं है। अब आपने वहाँ से पाइपलाइन शुरू करनी है और अपने मुल्क में लानी है। कितना खर्चा है? 1.5 से 2 अरब डॉलर का खर्चा है। किसी कंपनी को कहें दुनिया में, वो बागी आएगी इसको बना देगी। उसकी वजह क्या, क्यों बागी आएगी, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान को गैस मिलेगी तो फिर वो जो गैस की कीमत होगी उसमें एक और टैक्स लगेगा, गैस पाइपलाइन टैक्स जो भी उसको कहेंगे, और वो उसको हम पे करते रहेंगे, उसको पैसा मिल जाएगा। इसलिए भी कि यही गैस पाइप है जो इंडिया भी जा सकती है, जो उस वक्त इस मंसूबे का हिस्सा था, और इंडिया हमारे पांव पड़ेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, इंडिया हमारे पांव पड़ेगा। सिर्फ एक वो हमारा लिवरेज है जो सबसे बड़ा लिवरेज है इंडिया के लिए, 2 गैस पाइपलाइंस, एक ईरान से आने वाली और एक ताजिकिस्तान से आने वाली, जो टापी जिसको कहते हैं, जो अफगानिस्तान से गुजर के आनी है। वो चले जब आएगी, ये तो पड़ी हुई है, ये तो आ रही है, इसको तो लाएं और इंडिया को ललचाएं। इंडिया ललचाए ताकि उस पर बैठा हुआ, और वो बैठा ज़बान हलाए, और वो फिर उसकी रालें गिरें, और फिर वो हमारे पांव पड़े, और वो वहाँ से लेके जाएगा, पैसे देगा। वो जो बनाने वाला ठेकेदार है उसको भी पैसे मिलेंगे, आपको भी पैसे मिलेंगे। उल्टा आप ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में गैस की जितनी ज़रूरत है वो पूरी होगी, सस्ती तरीन गैस मौजूद होगी, आपकी LNG और LPG की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो हम कंटेनर्स में भर भर के कतर से महंगी लाते हैं, वो पता कितना है? वो है हमारा 3 अरब डॉलर का बिल है, जो कि माइनस हो जाएगा।
پہلے میں نے $3 ارب کا تیل میں سے بچایا ہے، اب میں $3 ارب کا آپ کا گیس میں سے بچا رہا ہوں. کہاں جا رہی ہے بھائی بات؟ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی بجلی سستی بن رہی ہے، کیونکہ گیس سے بجلی ہم LNG اس لیے بھی منگواتے ہیں نا کہ اس سے ہم بجلی بناتے ہیں، تو اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ کا کم ہو جائے گا جب آپ، اور آپ 4000 پاکستان 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے گا، اتنی وافر گیس ہوگی. بھی فائدے ہی فائدے ہیں. اب اس میں مزید آپ کو اس کی جو بریک اپ دوں، اس کی میں تفصیلات بتاؤں تو پتہ نہیں کتنا لمبی یہ میں بات کر سکتا ہوں اس پہ، لیکن اتنی لمبی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. وہ بیٹھا، وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ چاچو شہباز شریف، وہ بیٹھا ایک وہ خان صاحب والی آواز نکال کے وہ یہاں سے سینے سے آواز نکالتے ہیں، پتہ نہیں یار کوئی راگ الاپتے رہتے ہیں، وہ پکے راگ، اور اتنا پکا بندہ ہے اپنی ضد کا، اپنی ہٹ درمی کا، کہ مطلب کام کوئی نہیں کرنا، باتیں کرنی ہے بیٹھ کے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا، وہ، اور بھائی کر کے تو دکھاؤ نا، اب تو موقع آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کرو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک خبر، اچھی خبر، اور دوسرا اچھی خبریں، اچھی خوشخبریاں، اس کی نوید بھی آپ کو میں نے سنا دی ہے. اب یہ دعا بھی کریں، اور کہیں آواز اٹھتی ہے آواز بھی اٹھائیں زیادہ سے زیادہ. یہ اگر آپ میرا ویلاگ ہی اگر آپ کلک کرتے جائیں گے نا تو یہ دور تک جائے گا، شاید ان حکمرانوں تک بھی چلا جائے، تو ان کو عقل آ جائے کہ بھئی پاکستان کے مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے، آج کر لو، کچھ کر سکتے ہو. اجازت دیجیے.